بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان میاں طاہر، اور ہم پیش کرتے ہیں آپ کے لیے پروگرام فتاوی آن لائن۔ یہ پروگرام روزانہ عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد پاکستان سے گلیکسی کیبل نیٹ ورک کے تعاون سے براہ راست پیش کیا جاتا ہے۔ اپنے مسائل کے حل کے لیے ہمیں کال کیجیے۔ ٹول فری نمبر ہے 08001177777۔ اس پروگرام میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات معروف مذہبی اسکالر، ممتاز عالم دین، مفتی اعظم پاکستان محترم مولانا محمد اسحاق مدظلہ العالی مرحمت فرماتے ہیں۔ کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر دوبارہ نوٹ کر لیں، 08001177777۔ رمضان مبارک میں یہ پروگرام ہر روز عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ باقی دنوں کے اندر یہ پروگرام ہر اتوار انہی اوقات میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا اور پیش کیا جاتا رہا ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر میں نے پوچھنا ہے، روزے میں بال ڈائی کر سکتے ہیں؟ مہندی لگانا، بال رنگنا، ہاں جی، یہ پوچھ رہی ہیں بہن۔ بالکل جائز ہے میری بہن، اچھا روزے میں یہ سب کچھ آپ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے مولانا، ہمارے پاس کچھ تحریری سوالات ہیں، میں چاہوں گا کہ کال کے دوران۔ جی السلام علیکم۔ السلام جی۔ جی بھائی، میں طیب بات کر رہا ہوں ڈھال سے۔ جی بھائی فرمائیے۔ اچھا، ایک تو دو ہیں حصے میرے سوال کے۔ جی فرمائیے۔ ایک تو جو فوت شدہ شخص ہے، عورت یا مرد، جی جی کی ذات کو سب سے جو ہے نا اس کے درجات کی بلندی کے لیے، یا پھر اس کی جو ہے نا وہ گناہوں کی بخشش کے لیے سب سے آسان اور جو ہے قابل قبول طریقہ وہ، اور دوسرا انسان سے خود زندگی میں غلطیاں ہوتی ہیں، کچھ گناہ ہوتے ہیں، اس معافی کے لیے کیا مطلب وہ ود کرے، یا کس طرح وہ کفارہ اس کا؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، دو سوال ہو گئے نا آپ کے۔ جی جی ایک تو مرحومین کے ایصال ثواب کا صحیح اور مسنون طریقہ کیا ہے، جی یہی سوال ہے نا آپ کا؟ جی۔ اور دوسرا یہ کہ انسان کی غلطیاں کوتاہیوں کے لیے کون سے کلمات ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے۔ جی جی بہت اچھا سوال میرے بھائی آپ نے کیا۔ جو لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں ہمیں انہیں بھولنا نہیں چاہیے، وہ بڑے نادان لوگ ہیں جو جانے والوں کو فراموش کر دیتے ہیں۔ ان کے لیے دعائیں قرآن مجید میں بھی ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی سکھائی ہیں۔ تو میں پہلے بھی اپنے بھائی بہنوں سے کہہ چکا ہوں، اب بھی یہ کہتا ہوں کہ 3 دعائیں جو قرآن مجید میں ہی ہیں نا، ان کو 10 مرتبہ اگر صبح و شام آپ پڑھ لیں تو انشاءاللہ سب طریقوں سے اعلیٰ اور بہتر خود اللہ تعالیٰ کی سکھائی ہوئی انبیاء علیہ السلام کی دعائیں۔ ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سورہ ابراہیم میں جو یاد ہی آپ سب لوگوں کو، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اور دوسری دعا ہے جو سورہ نوح کے آخر میں، وہ نوح علیہ السلام نے کی ہے، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، یہاں تک ہی پڑھنی ہے۔ اس کے آگے ٹکڑا جو ہے نا ولا تزد الظالمین الا تبارا، وہ آپ چھوڑ دیں، کیوں پتہ نہیں ہمارے ہی جانے والے اس میں آ جائیں، اللہ معاف ہی کرے، وہاں تک ہی نا وللمؤمنین والمؤمنات۔ اور ایک سورہ بنی اسرائیل میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والدین کے لیے کہا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ 3 دعائیں جو نا سب میرے بھائی بہنوں کو چاہیے، عادت بنا لیں، صبح و شام 10 مرتبہ پڑھا کریں انشاءاللہ۔ والدین بھی ان کے علاوہ بھی جو مرد عورت جا چکے ہیں دنیا سے، ان سب کے لیے اعلیٰ ترین یہ دعائیں۔ اور ایک دعا اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، بڑی اس کے بارے میں آپ نے ترغیب دی ہے کہ ایک مرتبہ اگر کوئی شخص کہتا ہے نا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، تو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے مومن مرد عورتیں ہوں گے ان سب کی گنتی کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھ لیتا ہے۔ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے کہ ایک مرتبہ زبان ہلائی، مگر اللہ خوش ہوتا ہے کہ اس کو سب اہل ایمان کی فکر ہے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات۔ اور ایک روایت میں اس کے 25 مرتبہ پڑھنے کا بھی ذکر ہے، یہ صبح و شام 25 مرتبہ پڑھیں
انشاءاللہ میرے بھائی اموات کے لیے اس سے بڑا تحفہ کوئی نہیں. دوسری بات اور مغفرت کے لیے غلطیوں جو کوتاہیوں کی انسان معافی. سے آپ غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں ان کے لیے تو استغفار ہی ہے، ان کے لیے کوئی الفاظ مقرر نہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اور قرآن نے بہت لفظوں سے بیان کیا. چھوٹے سے چھوٹا استغفر اللہ ہی کافی ہے. اس کو اگر بڑھا لے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ بہت اچھا. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یہ کہہ لیں. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین یہ پڑھیں. رب اغفر لی بہت سی گئے. مقصد تو یہ اللہ مجھے معاف کر دینا، میں گناہ گار اور قصوروار ہوں. سچے دل سے یہ معافی مانگنی چاہیے. سورہ المومنون کے آخر میں تو خود اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا نا کہ کہا کرو رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، میرے رب مجھ کو بخش دے، مجھ پر رحم کر. تو اس سے اچھا رحم کرنے والا اور کون ہے؟ بہت پیاری بات جی. جزاکم اللہ خیر. مولانا ایک بہن نے ہمیں سوال بھیجا ہے کہ اس وقت بے شمار آرٹیفیشل یعنی مصنوعی طریقے ایسے ہیں کہ جس سے اپنے ایام کو مؤخر کیا جا سکتا ہے. تو بہن کہہ رہی ہیں کہ چونکہ طاق راتیں بھی ہیں اور رمضان کے آخری دن بھی ہیں تو کیا میں مانے حیض دعائیاں استعمال کر سکتی ہوں؟ شرعی اعتبار سے میرے لیے کوئی پابندی تو نہیں، شرعی اعتبار سے تو کوئی ممانعت نہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملتا. جی کال لے لیتے ہیں پہلے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. وہ نا میں نے اسکارف میں پہننا ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ میں کیا کچھ کروں؟ بتائیں گے تو صحیح بچہ، یہ کیوں آپ کہتی ہیں کہ اگر آپ بتا سکتے ہیں بتائیں گے، کیوں نہیں بتانا. اعتکاف میں آپ نے اور کیا کرنا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت کریں، ذکر کریں، درود شریف پڑھیں، استغفار کریں، دعائیں کریں. ان کے علاوہ اور کوئی چیز یہی چیزیں کرنے کی ہیں. قرآن مجید کی تلاوت، اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس کے لیے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ کلمے تو اللہ کے رسول نے فرمایا نا 100 مرتبہ پڑھنے چاہیے. بہت اللہ کیا ہے ان دونوں کلموں کا مرتبہ. اور درود پاک جو ہے وہ جتنا پڑھا جائے بہتر ہے، مگر کم از کم 10 مرتبہ صبح 10 مرتبہ شام. تو آپ نے فرمایا کہ 10 مرتبہ پڑھے میرے ذمہ اس کی شفاعت لازم ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ جو دعائیں مسلمانوں کے لیے اپنے لیے جتنا کر سکتی ہیں کریں، یہی کرنے کے کام ہے. تو اس کے لیے زمین پہ بیٹھنا ضروری ہے کہ چارپائی؟ نہیں، آپ چارپائی بھی بچھا سکتی ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے مسجد میں چارپائی بچھائی جاتی تھی. اب بھی وہ استوانہ اور ستون جو ہے نا، استوانہ تو سریر کہلاتا ہے، حضور کی چارپائی کا ستون. تو اعتکاف والا آدمی آرام کر سکتا ہے چارپائی پر، ایسی کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو. اللہ فضل فرمائے کرم. جی بارک اللہ. یہ معنی حیض ادویات کا استعمال ہے. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھا ہے القرار قاصد ام القرآن میں محب الدین تبری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ وہ دیکھ کر کہ عورتیں جو ان کا طواف زیارت جو ہے اگر ایسی رکاوٹ ہوگی، قافلے تو رکتے نہیں، بڑی مشکل ہے. تو پھر وہ اس زمانے میں یہ پیلو کا درخت جو ہے نا، اس کا پانی پتے کوٹ کر پانی نکال کر وہ پلاتے تھے، اس سے بھی حیض رک جاتا تھا. تو اب تو آپ بتا رہے ہیں کہ بہت سی نئی چیزیں نکل آئیں، مگر ان کی اتنی ضرورت نہیں، کیونکہ دین نے جو کچھ ہے نا ان کا سب کا خیال رکھ کے احکام دیے ہیں کہ اگر آپ کو یہ حالت ہے تو آپ سب کچھ کر سکتی ہیں. نماز نہیں پڑھیں گی یا کعبہ میں داخل نہیں ہوں گی تو آپ کو کیا نقصان ہے؟ تندرست ہوگی، کر لیں گی. باقی ذکر اذکار تو سارے جائز ہیں. اگر لیلۃ القدر بھی ہے تو آپ نفل بھی پڑھیں گی، دعائیں کریں، اللہ ان کو ہی قبول کرے گا. اپنے آپ کو تنگی میں کیوں ڈالنا؟ اور ہو سکتا ہے ایسی مصنوعی ترکیبوں سے جسمانی کوئی خرابی بھی پیدا ہو جائے. کیونکہ میں نے تو اپنے گاؤں میں دیکھا کہ جن عورتوں نے اپنے بچے رکوائے تھے نا، حمل روکا تھا، اتنا موٹاپا، پاؤں سوج گیا، ٹانگیں سے چلا نہیں جاتا تھا. سزا ملتی ہے اللہ تعالیٰ کا جو قدرتی امر اس میں نا، اڑنگے ڈالنے سے پیدا کوئی نہیں. آپ ہونے دیں. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ ہی گیا تھا حج کے دوران حیض، تو رو رہی تھی. آپ ان کے خیمہ میں گئے، فرمایا کیوں؟ کہا مجھے تو حیض آ گیا، عمرے کا احرام بنا. فرمایا یہ تو حوا کی بیٹیوں کی قسمت میں لکھا. اور